वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ का फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस मुल्जिमान को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा जिसने इश्तियाल दिलाया और आग को भड़काया सबको चुन चुन कर गिरफ्तार करें और इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स में मुकदमे चलाए जाएं। जरूरत पड़े तो रात को समाते करें। किसी ने रियायत बरती तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और तोड़ फोड़ जलाओ घेराव से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। वजीर आजम जख्मियों की आयादत के लिए CMH और सर्विसेज अस्पताल भी गए। इमरान खान को अदालत से रिलीफ ना मिला होता तो 2 दिन में ये फितना बोतल में बंद हो चुका होता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर संगीन इल्जामात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PTI ने मुल्क भर में फसादी तैयार किए। हसास तंसीबात पर हमले करना सियासी कारकुनों का काम नहीं। हर शहर में 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल इनका गैंग है। इमरान खान इन लोगों की तरबियत कर रहा था, पेट्रोल बम बनाने के तरीके सिखा रहा था। था कि पूरी कौम मेरे साथ है। किसी जगह पे ये बताएं 5-10 हजार लोगों ने सियासी मुजाहरा इसके हक में किया हो, कोई अवामी रद्द अमल तो नहीं था। ये ट्रेंड दहशतगर्द थे जिनकी ट्रेनिंग फितना पूरे 1 साल से कर रहा था और सारे लोग आमादा बर फसाद थे। उन्होंने किसी जगह पे जाके कोई नारा नहीं लगाया, हर जगह पे जाके आग लगाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग उनकी शायद पाकिस्तानी शनाख्त डाउटफुल हो। दिफाई तंसीबात के ऊपर हमला करना, की यादगारों को आग लगाने में कौन सी सियासत है? ये शख्स सियासी लीडर नहीं है, एक फितना है। जो इसने इन्वेस्टमेंट की है वो रिलीफ की पादाश में और ज्यादा रिलीफ ना मिलता। 1-2 दिनों में ये फितना बिल्कुल बोतल में बंद हो चुका होता। लेकिन बहरहाल हुकूमत की कोशिश और हमारी सियासी जदोजहद पूरी तरह से जारी रहेगी। शरपसंदों की जानिब से GHQ के गेट पर हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। जिना हाउस लाहौर और सरकारी तंसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। तोड़ फोड़ वाले तमाम मकामात की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब कहते हैं हमलावर इबरतनाक सजा से बच नहीं पाएंगे। फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी ने इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर एक लफ्ज नहीं कहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमें अपनी आईनी ताकत का इल्म है और इस्तेमाल करेंगे। पुलिस कार्रवाइयों में खवातीन से बदतमीजी पर शर्मिंदगी का इजहार। उस्मान डार के अहल खाना से माफी भी मांग ली। मेरे घर पर हमले की मनसूबाबंदी में ख्वाजा आसिफ बराह रास्त मुलव्विस हैं। अब मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। PTI रहनुमा उस्मान डार का रद्दअमल। कहते शदीद अवामी रद्दअमल आने पर अब नदामत का ड्रामा किया जा रहा है। हमले को 72 घंटे गुजर गए और ख्वाजा आसिफ को अब ख्याल आया। मेरे खिलाफ हुकूमती मशीनरी ख्वाजा आसिफ की ईमा पर मुतहरिक हुई। ख्वाजा आसिफ की हमदर्दी की जरूरत नहीं, कानूनी कार्रवाई करूंगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादे ट्रस्ट केस का अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। कहा गया तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब इमरान खान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर करे। नैब को जब भी तफ्तीश की जरूरत हो इमरान खान पेश हो। इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्टिकल 245 का नफाज है, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। अदालत ने हुक्मनामे में वाज़ेह कर दिया कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ जारहाना है। इस मौक़िफ़ का मतलब बुनियादी हुकूक गस्ब करना है। अदालत ने रिवार्ड्स दिए तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक जिम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ की रसाई में ये रुकावट डालेगी। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतल्लका फोरम एहतसाब अदालत होने का एतराज भी उठाया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत भी केस सुनने का इख्तियार रखती है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से अहम आईनी नुक्ते पर मुआवनत तलब करते हुए समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। बिजनेस टाइकून को जिस प्रॉपर्टी पर रिलीफ देने का इल्जाम इमरान खान पर लगाया जा रहा है वो असल में शरीफ खानदान की मलकियत थी। अरशद शरीफ शहीद ने अपने प्रोग्राम में बाकायदा दस्तावेजात के साथ इसका इंकशाफ किया था। 1 हाइड पार्क लंदन की लेन देन की दस्तावेजात पर हसन नवाज के दस्तखत हैं। हसन नवाज ने बिजनेस टाइकून के बेटे से 6 अरब 32 करोड़ की डील की थी। हसन नवाज और जिस कंपनी के दरमियान डील हुई वो कंपनी भी ऑफशोर थी। इमरान खान पर इल्जाम लगाते हुए ये नहीं बताया जाता कि कहानी शुरू कहां से हुई थी।
ناظرین آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ون ہائیڈ پارک پلیس سے ریلیٹڈ ہے. ون ہائیڈ پارک پلیس جس کی ٹرانزیکشن ہوئی مارچ 2016 میں آ کے تقریباً 6 ارب 32 کروڑ روپے کی. پراپرٹی کا نام لکھا ہوا ہے ون ہائیڈ پارک پلیس. ٹرانسفرر ہے حسن نواز شریف. ٹرانسفری جو ہے اس کا وہ الٹیمیٹ ہولڈنگز مینجمنٹ لمیٹڈ ہے. ٹیریٹری آف انکارپوریشن وہی برٹش ورجن آئی لینڈ. اور پھر اگلے صفحے پہ جب آپ آ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے اس کی پرائز دی گئی ہے 42,500,000 پاؤنڈ جو کہ 6 ارب 32 کروڑ روپے بنتی ہے. سائنڈ ایز اے ڈیڈ بائی حسن نواز شریف ان دا پریزنس آف، اور حسن نواز شریف صاحب کے ہمیں آگے سگنیچرز نظر آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے نیچے آتا ہے کہ جی سائنڈ ایز اے ڈیڈ آن بہاف آف الٹیمیٹ ہولڈنگز مینجمنٹ لمیٹڈ، کمپنی جو کہ برٹش ورجن آئلینڈ میں جن کے ساتھ انہوں نے ڈیل سائن کی. یہ کوئی پراپرٹی ٹائکون ہے، ان کے صاحبزادے 6 ارب 32 کروڑ روپے انہوں نے دیے حسن نواز شریف صاحب کو. کیوں دیے، کیسے دیے؟ ایک اور ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس ون ہائیڈ پارک پلیس کا جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی 21 مارچ 2016 کو الٹیمیٹ ہولڈنگز مینجمنٹ لمیٹڈ بورور ہے. لینڈر فار انٹری ان دا رجسٹر حسن نواز شریف ہے. دا بورور وتھ فل ٹائٹل گارنٹی. اور پھر آگے ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جناب حسن نواز شریف سے پوچھے بغیر اس پراپرٹی کو الٹیمیٹ ہولڈنگ ڈسپوز آف بھی نہیں کرے گی. مبینہ طور پر عدت میں نکاح کا کیس عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار. اسلام آباد کے سول جج نصر من اللہ بلوچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا. فیصلے میں کہا گیا کہ اس کی تفصیل میں جانے سے سیکشن 177 کے تحت عدالتی دائرہ اختیار دیکھنا ضروری ہے. درخواست گزار کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح لاہور میں ہوا. اگر جرم سرزد ہوا بھی تو شکایت لاہور کی عدالت میں درج کی جانی چاہیے. کیس کی سماعت اسلام آباد کی عدالت کا دائرہ اختیار نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس صفدر سلیم شاہد نے کیس کی سماعت کی. ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل احمد اویس نے عدالت کو بتایا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہیں، انہیں گھسیٹ کر لے جایا گیا. اس طرز عمل سے ان کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف مواد کیا ہے، جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، لہٰذا یہ متعلقہ فورم سے رجوع کریں. سرکاری وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ عدالت روٹین کے مطابق اس کیس کو سنے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ غلط تاثر دے رہے ہیں. اگر اتوار یا گزٹڈ چھٹی ہوتی تو آپ کہہ سکتے ہیں. ججز تو ہفتے کے روز بھی عدالت آتے ہیں. دوسری جانب عدالت نے گرفتار پی ٹی آئی کی 17 خواتین کارکنوں کی بھی رہائی کا حکم دے دیا. صحافی اینکر پرسن عمران ریاض پولیس کی جانب سے مبینہ رہائی کے باوجود لاپتہ. لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض کی بازیابی کی درخواست کی سماعت کی. عدالت نے عمران ریاض کی گرفتاری اور رہائی کے متعلق تمام دستاویزی ثبوت طلب کر لیے. آئی جی جیل خانہ جات نے پیش ہو کر بیان دیا کہ عمران ریاض کو جیل سے رہا کر دیا گیا. عدالت نے استفسار کیا کہ پھر وہ کہاں گیا. آئی جی نے کہا کہ اس کے متعلق علم نہیں. عمران ریاض کے وکیل نے کہا کہ پولیس افسر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر غلط بیانی ثابت ہو گئی تو ڈی پی او اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے فیتے اتار کر بھجوایا جائے گا. عدالت نے سماعت 15 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے عمران ریاض کی گرفتاری اور رہائی کے متعلق دستاویزی ثبوت اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ریکارڈ طلب کر لیا. دوسری طرف عمران ریاض کی پراسرار گمشدگی پر اہل خانہ سخت پریشان ہے. صحافتی برادری نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عمران ریاض کی بازیابی کا مطالبہ کیا. پنجاب میں الیکشن نہ کرانے پر توہین عدالت لگ سکتی ہے. وزیر اعظم سمیت 5 وزیر گھر جا سکتے ہیں. ماہر قانون لطیف کھوسا کہتے ہیں یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتے. مولانا فضل الرحمان کل جتھا لے کر سپریم کورٹ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں. کہاں گئی دفعہ 144؟ کہاں گیا ریڈ زون؟ یہ لوگ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب لشکر یا جتھا لے کر سپریم کورٹ کے بعد دھرنا دینے کل آ رہے ہیں. اب ان کو 144 نظر نہیں آ رہا، کوئی ریڈ زون نظر نہیں آ رہا ہے. اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے اس احکامات کا مذاق اڑانے کے لیے یہ وہاں تشریف لے آ رہے ہیں. یہ آئین کو نہیں مانتے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو نہیں مانتے، یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے. کل کیوں نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 5 اشخاص کو کٹہرے میں کھڑا ہو کر بشمول پرائم منسٹر سزائیں بھی دیں گے، ان کو نااہل بھی کریں گے اور ان کو اپنے عہدوں سے بھی سبکدوش ہونا پڑے گا. اگر یہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں دیتی ہے تو وزارت خزانہ سب سے پہلے جائے گی.
چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اندر جائے یا توہین عدالت میں جائے. اگر وہ کہتا ہے کہ سیکرٹری مجھے خزانہ نہیں دیتا ہے تو سیکرٹری خزانہ اور ساتھ ہی وزیر خزانہ یہ بھی دونوں جائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ رینجرز نہیں مل رہی ہے تو خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہے کہتے ہیں کہ پولیس نہیں دے رہی ہے تو رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ خود بھی جائیں گے. پھر اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے رہے ہیں تو وزیر قانون ہے اعظم رضی سارن بھی جائیں گے, اور سب کا جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے, اس کو بھی جانا چاہیے. یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی شہید بنایا جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہ اینی پرسن ہوگا اور 6 مہینے میں اس کا کونسل کا ممبر بنے. اصولی طور پر ہمیں اس سے اختلاف نہیں تھا پہلے, لیکن اس موقع پہ کرنا بدنیتی کا اظہار ہے. اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جب ان کی گنتی پوری نہیں ہوگی نا, پوری خرید و فروخت نہیں کریں گے تو یہ شو آف ہینڈ بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کوئی ترمیم کرنا جس کا تعلق الیکشن کے پروسیس سے ہو. اگر اختیارات سے ہو تو بات الگ ہے, لیکن اگر الیکشن کے پروسیس سے کسی ترمیم کا تعلق ہے تو کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ نہیں, الیکشن کمیشن سنے گا, ہم عدالت کا راستہ اختیار کریں گے. کیسے آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو بدل سکتے ہیں جبکہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ بالکل این اس پر پہنچا ہوا ہے؟ تو اس لیے یہ دھاندلی, یہ دھاندلا, یہ تعلیم کی تباہی. K4 منصوبہ ہے. آج سے 4-5 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے تمام پارٹیوں کو بلایا, ہم بھی اس میں گئے تھے, شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہو, 4 سال تو ہی گئے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں وہ K4 کی ایک لائن تھی جو وہاں سے چل رہی تھی, اور وہ ہوا ایک کہ ڈیزائن کی غلطی تھی اور فلاں تھا اور یہ تھا, اب تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا کہ اتنے جو اربوں روپے لگیں یہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اب تو ہماری مجبوری ہے, ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اثر نو اس پہ کام کرنا چاہیے. وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن کسی پارٹی نے بھی اس کو پراپر ٹیک اپ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ہم اس کو بنائیں گے, وابڈا بنائے گا, بجٹ میں ایلوکیشن نہیں ہوئی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 15 سال سے برسر اقتدار ہے پیپلز پارٹی, جس میں 6 سال ایسے گزرے ہیں جس میں یہ وفاق میں بھی ہیں. 8 سے لے کر 13 تک تو یہ وفاق کے وزیر اعظم بھی یہی تھے نا, صدر بھی زرداری صاحب تھے, سندھ بھی ان کے پاس تھا, پورا سب کچھ ان کے پاس تھا. تو وہ K4 میں کام کیوں نہیں ہوا تھا؟ پھر اس کے بعد سندھ میں تو یہ موجود ہیں, کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ 1 سال سے کیوں نہیں ہوا؟ کراچی بوند بوند کو ترسے, اور اس پانی میں سے بھی ٹینکر مافیا کا راج ہو. اس کا جشن منائیں گے کہ آپ ٹینکر میں پانی آئے گا, نلکے میں پانی نہیں آئے گا. قبضہ کیا ہوا ہے پورے سسٹم پر, بے ہنگم تعمیرات, ریگولرائزیشن کی خلاف ورزی, بالکل بدترین طریقے سے صورتحال. اور پھر اس کے بعد پہلے تو انہوں نے KBCA کو SBCA بنایا. اب حال یہ کہ کوئی ادارہ اپنی جگہ کام نہیں کر رہا ہے, ایک سسٹم کام کر, اس کا نام ہی سسٹم رکھا ہے انہوں نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اداروں سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں پولیس سے, کوئی ہے اس ملک میں جو پیپلز پارٹی کے سسٹم کے خلاف بات کرے؟ اربوں کھربوں روپے کا یہ سسٹم چل رہا ہے. آپ کو کوئی چیز پاس کروانی ہے, پہلے آپ اداروں میں جاتے تھے, اب 1 ونڈو آپریشن ہے, سسٹم کام کر رہا ہے, بلاول ہاؤس تک پیسے پہنچ رہے ہیں, اس کا جشن منا رہے ہیں آپ, اور قبضہ کریں گے آپ کراچی پر, اور بات کریں گے ہمارے بچوں کو, اور گرائیں گے گٹروں میں ہمارے بچوں کو. گلشن اقبال. پاکستان پیپلز پارٹی کا آئی چندریگر روڈ پر شکریہ کراچی جلسہ جالوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کچھ دیر میں پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہنچیں گے اور خطاب کریں گے. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ARY نیوز سنجے سادھوانی. پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام شکریہ کراچی یعنی بلدیاتی الیکشن میں تاریخی فتح کے طور پر اس کو جشن منایا جا رہا ہے. آئی چندریگر روڈ ٹاور کے مقام پر جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے, جہاں پر جیالوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد بلاول بھٹو زرداری یہاں پر آئیں گے اور کارکنان کا شکریہ ادا کریں گے. آج کے جلسے کا مقصد کراچی میں جو بلدیاتی سیٹ اپ اور پہلی دفعہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے, اور 240 نشستوں میں سے 104 جنرل نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے. تو اس کے لیے اس جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد اس جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا. امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج کے جلسے میں میئر کراچی کے نام کا بھی اعلان کیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کون امیدوار ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
गवर्नर से अकबर बादशाह गवर्नर हाउस में फरियादियों के लिए घंटा लगा दिया गया। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के दौर में कामरान टिसोरी माजी में पहुंच गए। जिस शहरी को गवर्नर तक शिकायत पहुंचाना होगी वो घंटा बजाएगा। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में लगाए घंटे का इफ्तिताह कर दिया। आज गवर्नर हाउस के मेन दरवाजे पर गेट नंबर 1 बेल नस्ब कर दी गई है। बेल ऑफ होप के नाम से वो उम्मीद जो अगर कहीं पूरी ना हो कि रात 12 से लेके सुबह 8 बजे तक, ये वो टाइम होता है जब परेशान हाल कोई भी शहरी, उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही। गवर्नर हाउस के मेन दरवाजे पर आकर ये बेल बजाए। 3 शिफ्टों में ऑफिसर्स को नोटिफाई किया गया है जो यहाँ गेट पर ड्यूटी देंगे और हर आने वाले साहिल से दरखास्त तो लेंगे। अगर ज्यादती उसके साथ हो रही होगी, गवर्नर हाउस से टेलीफोन जाएगा उन हुक्काम को जो उसकी सुनवाई नहीं कर रहे होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।